بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ کل پرائم منسٹر پاکستان نے بہت ہی کھری باتیں کی ہیں اور جو ان کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور جس کی وجہ سے مافیاز کے خلاف کنکریٹ اسٹیپ نہیں لیے جا رہے اس کا بھی انہوں نے کیا ہے۔ اور یہاں قوانین جو بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ انہی کی حکومتیں 30-40 سال سے رہی ہیں، تو اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے یہاں قوانین بنے ہیں۔ عوام کو فائدہ دینے کا کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ کوئی عوام کی بات اسمبلیز کے اندر ڈسکس نہیں ہوتی، ان کا کوئی مسئلے مسائل وہاں ڈسکس نہیں ہوتے۔ آئے دن انہی کی مصیبتیں، اپنے جو کیسز ہیں ان کے متعلق وہ آتے ہیں جیلوں سے، اور وہاں آ کے جو ہے اپنی صفائی دیتے ہیں۔ بھائی جو بھی بات ہے آپ کو کرنی ہے وہ وہاں کی عدالتوں تک رکھے، لیکن انہوں نے اس کو، اور ہر بات کے اندر مخالفت، تو ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ اور عوام کے کروڑوں روپے جو ہیں ان کے اوپر، بجلی، پانی، گیس، TADA اٹینڈ جو آ کے کرتے ہیں، یہ وہ تمام عیاشیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر۔ عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا۔ تو عمران خان صاحب نے کل اس نظام کی پیچیدگیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں دفتر کے لیے، تو میں دفتر کے لیے نہیں جیسے PM کے آفس میں جا رہا ہوں، میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں۔ ان لوگوں سے نبرد آزمائی کرنے کے لیے میں جہاد پر ہوں۔ کہ یہ یہاں پر افسوس کی بات ہے اس نظام کے اندر، اور اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، ثبوت ان کے موجود ہوتے ہیں، منی لانڈرنگ کے تمام ثبوت موجود ہیں، بینکس اکاؤنٹس کے تمام ثبوت موجود ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ عدالتیں ان کو ضمانت دے دیتی ہیں، عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں، پھر آ کے باہر وہ یعنی کہ یہ مستیاں کرتے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو ہے وہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، جل رہا ہے، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے ضمانت، ان کو ضمانت نہیں ملتی۔ باہر آ کر وہی حکومت کو بلیک میل کریں گے، جھوٹی یعنی کہ وہ بنائیں گے خبریں، وہ چلوائیں گے۔ ایک تماشا لگا ہوا ہے یہاں پر پاکستانی عوام کا، تو کسی کو نہ درد ہے نہ ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور جو کچھ ان کے کرتوت پتہ چل رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ذرہ برابر بھی عوام کا خیال نہیں رہا۔ بس لوٹ مار، ادھر سے کٹ ادھر سے کر، اپنے لیے تمام چیزیں، اپنے لیے تمام قوانین انہوں نے بنائے ہیں۔ 18ویں ترمیم کر کے اپنے پروونشل اسمبلیز کے اندر اختیارات لے گئے ہیں کہ اب وفاق ان سے پوچھ نہیں سکتی۔ یہی تماشا یہاں لگا رہا ہے۔ تو کافی یعنی کہ ایک طریقے سے کہا جائے کہ دکھی بھی دکھائی دے رہے تھے اس سلسلے میں کہ یہ نظام ان کو نہیں کرنے دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ میرا اگر بس چلے تو میں ان کو پھانسی پر لٹکا دوں، جس قسم کے ثبوت اور وہ تمام چیزیں ان سے ملی ہیں۔ ذکر کیا انہوں نے فرانس اور ایران کا کہ وہاں پر جو ان کو جو بھی مافیاز تھے انہوں نے فوراً ٹانگ دیا، ان کو جہازوں میں سوار کرا کے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی قسم سے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کچھ کرنا ہوگا، اور اسی سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک مہنگائی کے سوال پر ایک لیڈی نے کیا تھا، اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے، کہ اگر آپ، وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو نکیل نہیں ڈال سکتے یا مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے، جبکہ رمضان میں بھی قیمتیں پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ ہمیں اجازت دیں، جو آپ کہتے ہیں کہ گھبرائیں نہیں تو ہم گھبرا لیں، بس ہم گھبرائے جائیں، یعنی کہ کوئی بھی ان کا کچھ نہیں کر سک رہا۔ آگے پھر انہوں نے یہ کہا کہ نیب یہاں پر عدلیہ آزاد ہے، نیب آزاد ہے، سسٹم کو اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے یہاں پر، اور یہاں پر ایک دوسرے کی چوری کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ میں اس منصب پر اس لیے آیا ہوں کہ میں ایک طریقے سے جہاد کر رہا ہوں کہ نیب بھی انہوں نے کہا کہ چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔
عدالتیں جو ہیں یعنی کہ تمام ثبوت موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ اور دیکھ رہے ہیں تمام لوگ کہ جتنے لوگ نون لیگ کے اور ادھر بھی سندھ کے اندر بھی پکڑے گئے، الزام وہ ہوا، دوسرے دن یہیں تو کچھ دنوں کے بعد سب آزاد ہیں، اب کوئی بھی جیل میں نہیں۔ تو بھائی یہ کیسا نظام ہے؟ کیسے یہاں پہ وہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ان کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، اور پھر باہر آ کر یہ آوازیں کستے ہیں، بیانیے بنواتے ہیں، میڈیا سے ملے ہوئے ہیں، میڈیا کھا رہا ہے، میڈیا ان کی زبان بولتا ہے، گھڑ گھڑ کے ان کے خبریں وہ کی جاتی ہیں میڈیا کے اوپر۔ ان کے اوپر میڈیا پر بھی وہ ہو کہ اگر کوئی خبر جھوٹی دے رہا ہے یا کوئی سنسنی پھیلا رہا ہے تو ان کے لیے بھی سزا یہاں پر ہونی چاہیے، کیونکہ معاشرے میں اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ہماری معیشت شکر ہے خدا کا کہ اب ترقی کی طرف جانب ہے، لیکن جب ہم آئے تھے تو 20 ارب کا خسارہ تھا، خزانہ خالی تھا، قرضے دنیا بھر کے چڑھے ہوئے تھے، ڈالر کو استحکام انہوں نے اس طرح سے دیا تھا کہ $360 اسٹیٹ بینک سے انہوں نے انہی کے چیئرمین ہوتے تھے، مارکیٹ میں نہیں آنے دیا، اور اس کے عوض انہوں نے اربوں روپے کا نقصان پاکستان کو دیا دوسری طرح سے۔ لیکن ڈالر کو وہاں رکھ کے ایک جگہ پر انہوں نے عوام کو یہ بتایا کہ دیکھو جی ہم نے ڈالر تو وہاں روکا ہوا تھا، آج اتنا بڑھ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہماری نیت صحیح ہے، ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کام کا نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ ڈالر جو 160 سے اوپر چلا گیا تھا آج 153 اور وہاں پر آ چکا ہے 10%، ورنہ کمی نہیں آتی زیادہ تر ڈالر میں۔ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، ٹائم لگے گا انہوں نے کہا، اور ان محترمہ سے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی ٹائم لگے گا، کچھ ہمیں دیں، معیشت کھڑی ہو گئی ہے، معیشت اب صحیح سمت پہ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہتری یعنی کہ ہوگی آئندہ دنوں میں۔ باقی یہ جو جنسی زیادتی بچیوں کے ساتھ اور دیگر وہ تمام یہاں پر ہو رہی ہیں، اب تو تھوڑی کم ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان، لیکن اس سے پہلے تو آئے دن رپورٹ ہوتی تھی قصور میں اور ادھر پنجاب کے اندر جو معصوم بچیوں کے ساتھ ان کو تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، سر عام لٹکایا جائے۔ یہ جس قسم کی یہاں پر خرافات ہو رہی ہیں تو خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا یہاں پر؟ اس کے لیے انہوں نے آپ نے فرمایا کہ ہم سخت آرڈیننس یعنی کہ لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو نمٹیں گے اور سختی کے ساتھ نمٹیں گے، اور ان کو سزائیں یعنی کہ ہوں گی۔ وزیروں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ بھائی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہماری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور رکھے ہوئے ہیں ہم ہر بات کے اوپر۔ یہاں پر اگر آپ جیسے اب کورونا سے متعلق آپ دیکھیے، بھئی کسی بات کے اوپر تو آپ آئیں، کسی حکومت کی کوئی بات تو آپ سراہیں۔ کیا اس نے جب سے آئی ہے یہ مہنگائی ہوئی ہے، صحت کارڈ دیا ہے؟ ان 70 سال میں تو کسی نے صحت کارڈ نہیں دیا۔ 7-7 لاکھ پورا گھرانہ کسی بھی اسپتال میں جا کے یعنی کہ علاج کروا سکتا ہے۔ تو یہاں کیا مصیبت آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ابھی اچھا کام کیا؟ یا وہ اس کے علاوہ بھی حکومت کوششیں کر رہی ہے۔ اب آپ ہاؤسنگ کے اس کو دیکھ لیں، ان 70 سال میں جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہی یہیں پاکستان میں مکان بنا سکتا تھا، اور وہ یہی امیر لوگ ہیں، یا کوئی اچھی نوکری ہے یا ان کی تنخواہ اچھی ہے، وہ ان کا مکان بن جاتا تھا۔ لیکن اس حکومت نے ہاؤسنگ اسکیم وہ شروع کی ہے، ابھی اسلام آباد میں کچھ فلیٹ غریب لوگوں کو دے دیے ہیں، اور ابھی مزید بن رہے ہیں۔ اس طریقے سے سیمنٹ اور اس سے کنسٹرکشن سے متعلق تقریباً 30-40 وہ ہوں گے ادارے اور لوگ مزدوروں کو پلمبرنگ ہے، الیکٹریشین ہے، سیمنٹ ہے، پھر لوہا ہے، تو یعنی کتنی ہی اس کے ساتھ وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور کام جو ہے وہ تیزی سے چل رہا ہے۔ دیگر بینکوں کے لوگ کو بھی آسان شرائط پر قرضہ دینے کے لیے اس حکومت نے آمادہ کیا ہے، اسٹیٹ بینک کو بھی آمادہ کیا ہے کہ کم سود کے اوپر
کم لاگت والے یا جو مکان کرائے کے اوپر رہتے ہیں وہ کرائے ہی کا پیسہ جو وہاں دیتے ہیں اسی کی قسط بنوا کر وہ مکان لے سکتے ہیں اور اس کے اندر رہ سکتے ہیں، اور رہتے ہوئے جو ہے وہ قسط وہ ادا کرتے رہیں۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ انڈیا سے تعلقات تب ہی ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں کہ وہ اسی جگہ پر جائے جو آرڈیننس کشمیر کے لیے اس نے پاس اسمبلی سے کروایا اس کو منسوخ کریں، انہی حالات کے اوپر جائیں اور فوج کو وہ وہاں سے بلائیں، تبھی ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کریں گے، ورنہ نہیں۔ کورونا سے متعلق بھی آپ نے کہا لوگوں پر زور دیا کہ بھائی اس چیز کو اتنا آسان نہ سمجھے، لیکن ہماری پاکستانی قوم بھی یہ کرتی ہے کہ SOPs کا کہیں خیال نہیں رکھا جا رہا، چاہے وہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کہیں بازاروں میں ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، لیکن نہیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اور اتنی تیزی سے تیسری لہر آئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے لوگوں سے کہا کہ بھائی خیال کریں، خود دیکھیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ پھیلے، اور اگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کورونا کے کیسز بڑھے تو ہمیں مجبوراً لاک ڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑے تو جائیں گے، اس لیے کہ انسانوں کی زندگی سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اب یہی دیکھیے کہ کرونا سے متعلق اگر اپوزیشن کے رویے کو دیکھیے کہ اگر اپوزیشن اگر یعنی کہ ٹھیکے بڑھ جاتے ہیں یا لاک ڈاؤن کر دیں یا سروس بند کر دی جائے، یعنی کہ بسیں اور یہ وہ، تو یہ دوسری طرف سے یہ کہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے، یہ بند کر دیا وہ بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دے تو جی لوگوں کو روزگار نہیں، اور یہ کر دیا حکومت۔ بھائی کسی اس کے اوپر آئے، کوئی ایک صحیح بات کریں، کہیں تو آپ پاکستان کا اور اس عوام کا یعنی کہ خیال کریں، یا ہر چیز کو ایک تماشا بنا دیا ہے۔ تو خود نظر رکھیں آپ تمام چیزوں کے اوپر، اور آپ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک کو جو ہے IMF کو بیچا جا رہا ہے، یعنی ہر الٹی بات یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ بھائی 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے، IMF کے پاس بھی ہم دب گئے ہیں اس صورت میں کہ خزانہ خالی تھا، نہ ریزرو تھے، قرضے چڑھے ہوئے تھے۔ تو اسٹیٹ بینک کو بیچا نہیں جا رہا ہے، کچھ شرائط IMF کی ہوتی ہیں، جب ان سے آپ قرض لیں گے اور آپ اتنے مجبور ہوں گے قرض لینے کے اوپر کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کی شرائط کو مانا جاتا ہے۔ لیکن میرے ہوتے ہوئے پاکستان کا سودا میں نہیں کر سکتا، اور نہ یہ ہوگا۔ یہ تمام افواہیں ایک طریقے سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ انصاف کارڈ کے متعلق آپ نے کہا کہ یہ گلگت بلتستان KPK میں تو سب یعنی کہ ان کو ہو گیا ہے، اس سال ہم پنجاب کے اندر بھی تمام یعنی کہ وہ کریں گے، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا، کرپشن کے خلاف انہوں نے بڑی یعنی کہ کھل کر بات کی ہے کہ مجھے عدلیہ کی حمایت چاہیے، ہم پکڑتے ہیں یا ثبوت کے وہ ہوتے ہیں تمام، اور عدالتیں جو ہیں وہ رہا کر دیتی ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اور دیکھ لیجئے نواز شریف کے اس کے اندر میڈیا کے کردار کو بھی انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کی جھوٹی رپورٹیں بنائی گئی، میڈیا پر پروان چڑھایا گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ احسن اقبال صاحب اور یہ دیگر یہ جو ہیں خاقان عباسی صاحب، یہ جو آ کے ان کی بیمار سے متعلق جب بات کیا کرتے تھے، تو بھائی صحافی اب ان سے پوچھیں کہ یہ بھائی کہاں ہیں وہ رپورٹیں، آپ کس طریقے سے باتیں کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے آپ، یہ کہ پلیٹلیٹس اتنے گر گئے ہیں اور یہ ہو گئے۔ تو ان کو بجائے اس کے کہ ان کو پروان چڑھایا جائے، ان کی خوشامد کی جائے، جو بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی گورنمنٹ یا اپوزیشن یا جو بھی غلط کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، وہ روکنی چاہیے۔ میڈیا کے اوپر بھی ایک کیمپین پوری چلی ہوئی تھی کہ جیسے یعنی کہ خدا نہ خواستہ مرنے والا ہے وہ۔ اس طریقے سے تمام چیزوں کو بنا کر یہاں پر پیش کیا جاتا ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔
اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے، ڈاکٹرز، ہاسپیٹل، اور جو لوگ اس رپورٹوں کے اندر پلیٹلیٹس اور اہتمام کم کرانے میں، تو ان کو واقعی سزا ہونی چاہیے اور ان کو دیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس قسم یہ کارروائیاں رکیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ بھائی مرنے والا ہے تک یہ باتیں ہو رہی تھیں، تو ایک انسانی بنیاد پر ہمیں بھی دیکھنا پڑا، میں نے بھی کہہ دیا۔ کرپشن سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ 1000 ارب روپے تقریباً غریب ممالک سے ان بڑے ممالک کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں، یہ ایک المیہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے عدالتوں کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ان سے کنسیڈر کرنے کے لیے کہا کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں حکومت کا، اور عوام بھی میرا ساتھ دے گی تو کہیں ان کو ہم پکڑ سکیں گے، ان کو سزائیں ہو سکیں گی۔ کہ امیر یہاں بچ جاتے ہیں، کہ نواز شریف کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 7 ارب کا شیورٹی بانڈ لیا جائے، لیکن عدالت نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ان کو چھوڑ دیا۔ تو یعنی اربوں کے روپے چوری کرنے والے جو ہیں وہ دناتے پھر رہے ہیں، اور وہ شرفا بنے پھر رہے ہیں، اور تمام ثبوت اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو انہوں نے عدالت سے تعاون کے لیے کہا، اور کہا کہ بھئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جلد پہنچایا جائے۔ بیرون ملک سے انہوں نے کہا بھئی کراچی میں میرے پلاٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑی لعنت ہے اور پورے پاکستان کے اندر موجود ہے، یعنی کہ یہ کہ یہاں پر سیاسی لوگ جو ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں مافیاز کی، کہ لاہور کے اندر بڑے بڑے قبضہ مافیا کی نون لیگ سرپرستی کرتی رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ انہوں نے کھوکھر برادران اور مولانا ثناء اللہ بھی، مریم صفدر بھی گئیں اور پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ گٹھ جوڑ ہیں ان کے ساتھ مافیاز کے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ 4.5 ارب کی ریکوری اینٹی کرپشن لاہور نے کی ہے، اور ان سے قبضہ مافیا سے زمینیں چھڑائی گئی ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ فخر کے ساتھ مریم صفدر اور نون لیگ کے اکابرین جو ہیں ان مافیاز کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنواتے ہیں۔ تو یہ اس کو پہچانے، دیکھیں کون لوگ کیا کر رہا ہے، کون کہاں کن کن سے ملا ہوا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو پہچان کر صحیح سمت میں اقدامات اور اپنے ووٹ کو نہیں وہ کریں گے، اب تو تمام چیزیں سب آمنے سامنے آ چکی ہیں نا بھئی، اکاؤنٹس بھی آ گئے ہیں، وہ بھی ہو گئے، بے نامی وہ بھی ہو گئے، چینی میں کون سٹے باز اور واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ایسے ہی اس کے اندر ہیں، ایسے ہی اس قوم کے پیسوں کو لوٹ کر باہر جو محل بنائے گئے ہیں، کیا بالکل نہیں معلوم تمہیں؟ سب کچھ معلوم ہے لوگوں کو۔ ساتھ ہی میں انہوں نے آخر میں یہ کہا، ابھی تو اور بھی باتیں ہیں لیکن میں بھی کم کرتا ہوں، کہ میں پاکستان میں احتساب کرنا چاہتا ہوں، اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے میں ان کا حلق سے پیسہ نکلوانا چاہتا ہوں، لیکن عدالتیں جو ہیں ضمانت دے دیتی ہیں، انہیں ریلیف مل جاتا ہے، اور معاون بن کر انہوں نے کہا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو لازمی ہے پھر پرائم منسٹر کو کتنا وہ ہوگا، اور وہ کتنا مجبور ایک طریقے سے اس سسٹم کے اندر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ریلیف دے دیا جاتا ہے، یا کوئی اور ادارہ ڈیل اور ڈھیل کرنے کی کوشش اگر کرے گا تو میرا ساتھ دیں آپ، کہ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا ہوں اس مافیا کے خلاف۔ یعنی اس مافیا کے خلاف لڑنے کے لیے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام کی حمایت کی سخت ضرورت ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آخر دم تک لڑوں گا، اور انشاءاللہ یہ مافیا ہارے گا اور میں جیت کر دکھاؤں گا۔ اس سے وزیر اعظم پاکستان کا ڈٹرمنیشن
ان کا ارادہ، پختہ ارادہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں، اور پتہ بھی چل رہا ہے، لیکن اس نظام کی وجہ سے وہ ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تمام چیزوں میں اور پاکستان اور اپنی بہتری کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں، یا عمران خان کیا، کوئی بھی اگر وزیر اعظم یعنی آپ کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کے مسائل کو حل کر رہا ہے، آپ کے ان کو چیزوں کو دیکھ رہا ہے، آپ ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔